شادی کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ آپ وہ نہیں تھا بچہ بچی یار, اسد اور نمرا نام تھا جن کا, جنہوں نے شادی کی تھی ابھی ریسنٹلی, بڑا ینگ کپل تھا. اس کو پوری دنیا نے کیسے نام بھی یاد ہے ان کے, کیسے بحث کی ہے یار, سوچیں آپ. بحث کی ہے ان کو اچھا خاصا لوگوں نے بحث کیا ہے. اچھا پورے کلپس بنائے ہوئے کہ جی آپ تو ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہوئے, تو آپ اپنے والدین کے پیسوں کے اوپر پل رہے ہو, تو آپ نے کیسے شادی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئے, ہم کس پہ چل رہے ہیں بھائی, ہم کن چیزوں پہ چل رہے ہیں, مطلب ہم کندھے آپ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا. یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض کس پہ ہے کہ شادی کوئی کر لے تو. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں سے اسی لاجک کو اٹھاتے ہوئے, جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں تب وہ خرچے کہاں سے پورے کر رہے ہوتے ہیں اس گرل فرینڈ کے پاکٹ منی سے, بلکہ پھر تو جو رات 12 سے دے رہے ہوتے ہیں نا, رات 12 سے 5 تک جو فون کال پہ ایکسٹرا خرچے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ویلنٹائنز پہ گفٹ جا رہے ہوتے ہیں, وہ سب خرچے پورے ہو رہے ہیں. جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نکاح کے بعد, اس پہ اس کا یقین نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یار سلوٹ ہے ان بچہ اور بچی کو بھی, اور ان کے ماں باپ کو بھی یار, جنہوں نے اتنا انڈرسٹینڈ کیا, ماشاءاللہ اتنے سینسیبل تھے یار, انہوں نے بچا لیا اپنے بچوں کے ایمان کو, اور دے آر لیونگ اے ہیپی لائف ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, اپنی کمپیٹیبلٹی کی عورت چوز کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو حدیث میں ہے نا کہ آپ 4 چیزیں دیکھو, تقوی تو لاسٹ میں آتا, خیر دنیا یعنی اس کا اسٹیٹس دیکھو, لینیج دیکھو, خوبصورتی دیکھو, اور تقوی اس کو چوز کرو جو تقوی والی ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے تقوی کو تو چوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا تو اپنی کمپیٹیبلٹی پہلے لازمی دیکھیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی کمپیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یا مثال دیتا ہوں, اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن اس میں دین ہے, تقوی ہے اس میں, لیکن وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یا کمپیٹیبلٹی کو ذرا ڈیفائن کریں, کیونکہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ان اے ریلیشن شپ ٹو سی ویدر اور ناٹ وی ہیو انڈرسٹینڈ. کمپیٹیبل بہت چیزیں آتی ہیں, اٹس واسٹ اسٹیٹس, فائنینشل اسٹیٹس کیسا ہے, مینٹل کیریبل کیسا ہے, یہ فیکٹرز بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کریں, ناٹ دیٹ یو گیٹ انٹو ا ریلیشن شپ بات چیت کرنے وہ اگر آپ فار ایگزامپل کچھ پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ بیسک پڑھا ہوا ہے یا نہیں, یا ان کا آپ کا انڈرسٹینڈنگ ان سے ملتی ہے ہی نہیں, جو آپ کی بہنیں ملیں گی, آپ کی ماں ملیں گی, آپ بھی محرم کی موجودگی میں ان سے 1 سے 2 سے 3 ڈسکشن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں محرم کی موجودگی میں, ان کو دیکھنے کے لیے کہ بعد میں لگے وہ گھنگھر اٹھایا تو بھینگی تھی وہ, ٹھیک ہے. تو یہ سرپرائزز نہ ملیں, یا بھینگا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اس کو بولتے ہیں نظر شرعی, کہ وہ دیکھنا, یا رؤیا شرعیہ, وہ دیکھنا جو اس کو شرعی اس میں پرمیسیبل ہے, تاکہ آپ بات کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا ذہن کیا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں, اور ساری چیزیں. تو یہ چیز اگر تو کمپیٹیبل ہے اور دین بھی ہے تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبل نہیں ہے اور دین تھا اس میں اور آپ نے ریجیکٹ کر دیا اسے, تو وٹ ہیو یو ریجیکٹڈ دا دین, گھاٹے کا سودا کر دیا آپ نے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو دین کو ریجیکٹ کر دیا, اور اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبلٹی تھی لیکن دین نہیں ہے اس میں, تو تب آپ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے دنیا کو ریجیکٹ کیا, کمپیٹیبلٹی کو ریجیکٹ کیا, دین کو ریجیکٹ نہیں کیا. سو اس لیے آلویز لک فار سم ون جو کہ کمپیٹیبل ہو, آپ اس کے ساتھ ایک اپنی لائف امیجن کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں اس میں دین بھی لازمی ہو, تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ڈونٹ ریجیکٹ دا دین. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہوگی, یا اگر لڑکی ہے تو ہوگا یا ہوگی, جس کے ساتھ آپ نے جنت میں بھی ٹائم گزارنا ہے ہمیشہ, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر, وہ صرف وہ اسلامک کانسیپٹ ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, کسی دین کا نہیں ہے اور کسی ایتھیسٹ کا نہیں ہے. ان کے تو ہاں خیر شادی ہوتی نہیں ہے, واک ان اور واک آؤٹ ہوتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کا نکاح میں ہوتا ہے نا, وہ پھر ساری جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیپیلی ہیئر آفٹر ہوتا ہے ہمارا. ہمارے یہ نہیں ہوتا ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ. یس, ڈیتھ ول ناٹ ڈو اس اپارٹ, اگر ہم دونوں جنت میں جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ while finding the spouse don't look for a perfect individual, وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ کمپیٹیبلٹی کو ایک ایکسٹریم پہ جا کے اسی کو پرائیورٹی بنا کے یہی دیکھنا شروع کر دینا, ایسے لوگوں کی پھر شادی نہیں ہوتی. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا بالکل کہ اگر تمہیں ایک عورت میں دین مل نظر آ جائے اور تم اس کو ریجیکٹ کر دو تو تمہاری اس وجہ سے نا فتنہ ہوگا سوسائٹی میں. حدیث ہے اللہ کے. لیکن اس میں یہ بھی مطلب اس میں بالکل آپ اس میں نا ہارش اس طرح سے نہ ہو. فار ایگزامپل اس میں دین تو ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کبھی بنے گی ہی نہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہر انسان کے لیے نا کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میں کیا چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے گندگی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے
خوبصورتی ہو یار مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے لڑکی, ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے وہ بدتمیزی ہو, یار جو بندہ جواب دیتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا, آپ وہ ڈیفائن کر لیں یار میں یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنی چیزیں اوپر مل جائیں تو بونس ہے, نہیں ملیں گی تو آئی ول ورک ود اٹ. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں نا اپنا اسپاؤس, ایک تو ان کی شادی ہوتی نہیں ہے پہلی بات, اور اگر ہو بھی جاتی ہے ان کو مل بھی جاتا ہے نا تو اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے نا اس انسان سے, کیونکہ وہ اتنا پرفیکٹ انسان انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شادی کی جب بات, کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے, شادی کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ شادی کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بڑا پارٹ کمپرومائز ہے شادی کا. اگر آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یو ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میریڈ یٹ. آپ کو تیار رہنا ہے کہ ایسا شخص ہے جو کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ تربیت سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ مائنڈ والا بندہ ہے, دو بھائی آپس میں نہیں ملتے تو آپ کو گزارا اس کے ساتھ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کے اندر, اور یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں بالکل ہر طرح میرے طرح کا ہی ماحول ہوگا اور وہ بالکل آگے سلاٹ ان ہو جائے گا یا ہو جائے گی, یہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کی گراؤنڈ اسٹیبلشڈ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہے نا دین کے حوالے سے بھی, تو یہ دونوں طرف تو پھر یہ کمپیٹیبلٹی اور کمپرومائزز بڑے آسان ہو جاتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ فار ایگزامپل میں اپنی مثال اگر دوں نا تو میری اور میری وائف کے اندر جو کامن چیزیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں. اگر آپ ان کی لائف دیکھیں, پاس دیکھیں, اور اگر آپ میری دیکھیں اور ہمارے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں, آپ ساری چیزوں کو دیکھیں نا, ہماری سب چیزیں نا تقریباً 180 ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کھانے کے معاملے میں ہر چیز کے اندر 180 ڈگری اپوزٹ ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں. لیکن دس ڈز ناٹ افیکٹ آور ریلیشنشپ. یہ تو زیادہ میرے خیال ہے خوبصورتی ہوگی اس سے لائف میں, یو نو زیادہ ویرائٹی آپ کی لائف میں. نیگیٹو پازیٹیو مل کے تو بجلی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر تباہ کر دیتی ہے. تو وہ الحمدللہ یہی تو خوبصورتی ہے. دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو انسان نہیں ہوتا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہوتا ہر انسان میں. کچھ اچھائیاں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. دیر از نو آئیڈیل فیملی ان اسلام, نو آئیڈیل فیملی. آپ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کو بچہ کافی عرصے بعد اولاد ملی, ٹھیک ہے. فرعون کو آپ, حضرت آسیہ پائس وائف اینڈ ایول ہسبینڈ, نوح لوط پائس ہسبینڈ ایول وائف. آپ ایسے لوگ دیکھ لیں جن کے بچے کافر تھے, خود نبی ہیں, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ نافرمان تھے. سو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن دا ٹاپک از, آج کا جو تھا الحمدللہ ہمارا ٹاپک وہ تھا بریک اپ سے شادی تک. شادی کی میرڈ لائف ہے اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی سمجھ رہا ہوں جسٹس نہیں ہوا, اینڈ دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, ایون دا ٹائم آف گیٹنگ میریڈ, اینڈ یہ جو شادی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ جرنی ہوتا ہے, یہ کس ہم شادی کو ایک ساتھ انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, کسی دن انشاءاللہ. پوسٹ میرج پرابلمز جو ہوتے ہیں, ہسبینڈ اگر یا میرج کا ایکسپیرینس جنرلی, کیونکہ ڈرایا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ شادی کا, حالانکہ ایکسپیرینس اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس یار. یو گرو اپ وین یو میری, ایگزیکٹلی گیٹ میریڈ. اور پھر انشاءاللہ ہم پیرنٹ بھی کسی دن بات کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے انشاءاللہ. سو اس بات پہ ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گیٹ میریڈ, بٹ یہ دیکھ لیں کہ آر یو میریڈ, آر یو ایبل ٹو یو نو گیٹ میریڈ اور ناٹ. ابھی تک پبجی تو نہیں کھیلتے, پبجی تو نہیں کھیلتے, آپ میچور ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ تو نہیں کہ کسی کو برباد کر دیں گے, ضائع کر دیں گے. تو لیکن جنرل جو رولنگ اسلام کی ہوئی ہے کہ جلدی شادی کرنا بالکل پسند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں, اور دس از ہاف یور دین, دس کمپلیٹس یور دین, ٹھیک ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو ہول کرنے کے لیے. جیسے آپ کی خوبصورتی ہے یا آپ ایز اے پرسن یو آر ہول وین یو ہیو کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے ظاہر رضی اللہ عنہ تھے, اللہ کے رسول وسلم نے پیچھے سے آیا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا ہے کون مجھ سے یہ خریدے گا, کون, مطلب جوکنگ لی, اور کہا کہ کون مجھ سے خریدے گا. آپ نے کہا ظاہر نے کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, میں تو بڑے اگلی تھے وہ لکس میں, نہیں مجھے کون خریدے گا, مجھے کون پسند کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں تم بہت پسندیدہ انسان ہو. یعنی آپ کی لکس, آپ کا مال, آپ کا گھر, یہ معیار نہیں ہے. آپ کا ویلیو اور آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے, آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے, تقویٰ ہے. سو ڈونٹ ڈیپینڈ یور سیلف ورتھ آن پیپلز ماؤتھ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, گاڑی ہے, جاب ہے, نہیں ہے.
Your self-worth is all dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. اگر اللہ اور آپ کا ریلیشن ٹھیک ہے تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر اللہ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس دنیا میں جو چیز ہے وہ وہ اپنی سیلف ورتھ کو ڈیفائن نہیں کرتی, اینڈ وہ ویک ہیومن بینگ, لوگوں کے اوپینینز سے بے نیاز ہو جانا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یار, شیخ شنقیطی کے پاس ایک آیا تھا بندہ, اس نے بچہ ہی تھا, اے لیولز کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے نا لکھ کے کویسچن دیا تھا, اور یہی ایگزیکٹلی کویسچن تھا کہ میرے نا گریڈز اچھے نہیں آتے اور میرے لائف میں یہ مسئلے ہیں, تو مجھے میرے گھر والے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یار یو آر اے کمپلیٹ فیلئر, تم کبھی کچھ نہیں بن سکتے. یار شیخ شنقیطی نے جو ان کو ایڈوائس دی, اللہ اکبر, میں بلکہ کوشش بھی کروں گا کہ یہ ڈسکرپشن میں ہم وہ لنک دیں اس کا, سب ٹائٹلز میں انگلش سب ٹائٹلز ہیں اس کی. یار امیزنگ یار, اللہ, یہ ایگزیکٹلی اس کا جو ایسنس ہے نا وہی یہی ہے کہ ایز فار ایز یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ از بیوٹیفل نا, تو یو ول بیکم سکسیزفل ان دس لائف, نو میٹر آپ کے باقی گریڈز اور باقی جتنی چیزیں یہ جیسی مرضی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کتنی مطلب کلیئر آیت اور کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے نوبل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہے. یہ گریڈز والا, یہ اچھی خوبصورتی شکل, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. And you know what, who is a true loser? A true loser is a person who knows al-jannatu ardu samawati wal ard and you don't find a place in that jannah. سبحان اللہ. جنت کی vastness اتنی بڑی ہے, آسمان اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے, and you don't find a place, single place in jannah. That is the biggest loser. So don't be of those people. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا بنائے, اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ ازمز کزمز ہیں اور جو گمراہیاں ہیں, جو شیطان کے جو ظلمات ہیں اور اندھیرے ہیں, ان سے بچائے اور نور کی طرف ہدایت دے. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اینڈ اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو سیشن فار مائی سیلف ایز ویل. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ ایسا بھی پلان کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کے بھی کامنٹس, فیڈ بیک اور کچھ کویشچنز انشاءاللہ ہم ایک دو دن سے جیسے ہی ہمارا LCD فکس ہو جاتی ہے ہم آپ کے لائیو انشاءاللہ لینا شروع کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. کل آپ سے ملتے ہیں 11th hour پہ. شیئر دس ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.